بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نقطہ نظر۔ ناظرین، قدیم دور کے بادشاہوں کے قصے تو آپ لوگوں نے سنے ہی ہوں گے کہ وہ کیسے اپنی دولت کے نشے میں آ کر دنیا کا ہر الٹا کام کرتے تھے، اور تاریخ ان کی عیاشیوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر اس تاریخ کو دیکھا جائے تو زیادہ تر بادشاہ اپنی کثیر بیویوں اور محبوباؤں سے بدفعلی کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم کسی بادشاہ کا نہیں بلکہ ایک عیاش ملکہ کا ذکر کریں گے۔ یہ وہ ملکہ تھی جس نے روس کو دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی فہرست میں لا کھڑا کیا، جہاں ایک طرف اس کو اپنی دور اندیشی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، وہیں اس ملکہ کی زندگی کے کچھ تاریک راز ایسے بھی ہیں جو صدیوں سے اس کی بدنامی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عیاش ملکہ تھی کہ جس کے عاشقوں کی فہرست بھی کسی عیاش بادشاہ کی فہرست جتنی ہی لمبی تھی۔ اس ملکہ کے عاشقوں کی فہرست میں نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی شامل تھے، اور تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ اس ملکہ کی موت بھی ایک گھوڑے سے بدفعلی کا نتیجہ تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ملکہ کی زندگی پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل نقطہ نظر پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، روس کی ملکہ کیتھرین کا اصلی نام فریڈرک آگسٹ تھا۔ وہ 1729 کو پولینڈ میں پیدا ہوئیں۔ ملکہ کیتھرین ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں جن کے نام کے ساتھ دی گریٹ یعنی عظیم کا لاحقہ لگایا جاتا ہے۔ مردوں میں بھی یہ اعزاز کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور خواتین میں تو شاید کیتھرین کے علاوہ اس کی مستحق کوئی اور نہ نکلے۔ اس کے دور میں روس کی سرحدیں بحیرہ اسود سے لے کر یورپ کے مغرب تک پھیل گئیں، اور روس کی وہ عظیم و شان سلطنت وجود میں آئی جس کے نشانات 20ویں صدی تک قائم رہے۔ ناظرین، ملکہ کیتھرین 1744 میں روس چلی آئیں اور 1745 میں اس کی شادی پیٹر دی گریٹ کے پوتے اور روس کے پایہ تخت کے وارث گرینڈ ڈیوک پیٹر آف ہولسٹائن سے ہو گئی۔ 1762 میں پیٹر روس کے تخت پر بیٹھا، لیکن یہ کاروبار حکومت اسے صرف چند ماہ تک چلانا نصیب ہو سکا۔ پیٹر نے اپنے قابل نفرت اطوار اور عاقبت نااندیشانہ اقدامات سے جلد ہی دربار، چرچ اور فوج کے اہم عناصر کو اپنا دشمن بنا لیا، اور کیتھرین سے جان چھڑانے کے اشارے بھی دینے لگا۔ چنانچہ جولائی 1762 میں کیتھرین نے اپنے چند وفادار ساتھیوں کی مدد سے پیٹر کا تخت الٹ دیا اور اس کی جگہ خود سنبھال لی۔ چند روز بعد پیٹر کا قتل کر دیا گیا۔ اگرچہ قتل کا شبہ کیتھرین پر کیا گیا، لیکن تاریخ کے مطابق در حقیقت اس واقعے میں اس کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ بہرحال کیتھرین کی حکومت مستحکم ہو گئی اور آئندہ 34 برس کے لیے روس کا تخت اس کے زیر تصرف آ گیا۔ ناظرین، کیتھرین کا دور حکومت اس کی بھرپور اور وسیع خارجہ حکمت عملی کی بدولت روس کی تاریخ میں یادگار گنا جاتا ہے۔ اس نے عثمانی ترکوں کے ساتھ 2 بڑی جنگیں لڑ کر روس کی سلطنت کو بحیرہ اسود کے ساحلوں تک پہنچا دیا، اور پروشیا اور آسٹریا کی حکومتوں کے ساتھ مختلف معاہدے کر کے پولینڈ کو 3 حصوں میں بانٹ لیا۔ اس کے بعد پولینڈ کا ملک دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا اور روسی سلطنت وسطی یورپ تک پھیل گئی۔ روس میں مغربی طرز زندگی کو رواج دینے کا جو کام پیٹر دی گریٹ کے عہد حکومت میں شروع ہوا تھا، کیتھرین نے اسے عروج پر پہنچا دیا، اور نہ صرف معاشرت بلکہ دیگر حوالوں سے بھی روس کو مغربی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1743 سے 1774 تک غلاموں، مزدوروں اور نچلے طبقے کے افراد کے ایک گروہ نے کیتھرین کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان کی بغاوت کا مقصد کیتھرین کو ہٹا کر اس کی جگہ اپنے سربراہ ایمالین کو تخت پر بٹھانا تھا۔
ایک وقت تک اگرچہ باغیوں نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی اور ایک بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا، لیکن جب کیتھرین کی تربیت یافتہ اور باقاعدہ افواج سے پالا پڑا تو ان کے قدم اکھڑ گئے اور زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بغاوت ختم ہو گئی۔ ایمالین کو اس کے اپنے ساتھیوں نے پکڑ کر حکومت کے حوالے کر دیا، جسے ماسکو لا کر مختصر سی عدالتی کارروائی کے بعد سزائے موت دے دی گئی۔ کیتھرین کے دور میں روس نے تعلیمی اور ثقافتی حوالے سے نمایاں ترقی کی۔ روس کو تہذیب و تمدن سے آشنا کرنا کیتھرین نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ اس نے روس میں نئے تعلیمی نظام کا آغاز کیا اور کئی بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ کیتھرین نے طبی سہولتوں کو بہتر سے بہتر بنانے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی اور ملک میں ہسپتالوں اور طبی اداروں کا ایک جال بچھا دیا۔ اس کے کیے ہوئے اقدامات کے تحت روس اپنے طور پر نہ صرف ادویات بلکہ سرجری کے آلات بھی تیار کرنے میں خود کفیل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر موت اسے اچانک اپنی گرفت میں نہ لے لیتی تو اس سے پہلے کہ نیپولین روس پر حملہ کرتا وہ فرانس پر حملہ کر دیتی، کیونکہ کچھ ہی عرصہ قبل فرانس انقلاب سے آشنا ہوا تھا اور کیتھرین انقلاب کے نتیجے میں سامنے آنے والی حکومت کو اپنے لیے خطرہ تصور کر رہی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو شاید دنیا کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ ناظرین، کیتھرین کی زندگی کی کہانی میں تو بہت کچھ بتانے کے لیے ہے، لیکن کیتھرین ایک روشن خیال، علم و ادب، فلسفہ و فکر کی عاشق تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے عہد کے بڑے بڑے مفکروں، آرٹسٹوں، ادیبوں کے ساتھ دوستی رکھی اور ان کو محل اور سلطنت میں بڑے بڑے عہدے دیے۔ فرانس کے عہد ساز فلسفی ڈیڈروٹ کیتھرین کا مشیر رہا۔ ڈیڈروٹ وہ شخص تھا جس نے 21 سال لگا کر 28 جلدوں میں تاریخ میں پہلی بار انسائکلوپیڈیا کو اپنی ادارت میں چھپایا تھا۔ کیتھرین کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی رہا ہے کہ اس کے 8 عاشق ایسے تھے جن کے ساتھ اس کے جسمانی تعلقات قائم تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ جنسی آسودگی اس کی ذاتی زندگی کا خاصہ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ محل اور سلطنت میں اس کے معاشقوں کے قصے چلتے رہتے تھے۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق 1796 میں فالج کے اچانک حملے نے ملکہ کیتھرین کی زندگی کی ڈور منقطع کر دی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملکہ جانوروں کی بھی عاشق تھی اور اسے کئی بار اپنے پسندیدہ گھوڑے کے ساتھ ناخوشگوار حالت میں دیکھا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ملکہ کی موت کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس کی موت گھوڑے سے بدفعلی کرتے ہوئے ہوئی تھی۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہو، کیتھرین دی گریٹ کی حکمرانی کے دور کو روس کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل نقطۂ نظر کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔